سماج و معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، اور نہ جانے کن کن لوگوں کی مدد کرتے ہیں. لیکن کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی کسی مقروض آدمی کی مدد کر دے؟ قرض جس نے لیا ہے اس کی مدد کر دے؟ ایسا نہیں کہ نہیں ہے، ایسا ہے، لیکن کہیں لاکھوں میں ایسا دیکھنے کو ایک دو واقعہ ملے گا آپ کو. جس آدمی نے قرض لیا ہے، اسلام اور شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کی بھی ہمیں مدد کرنی چاہیے. لیکن آج کے اس مادی زمانے میں، آج کے اس مادی اور افراتفری زمانے میں، زندگی میں کون دیکھتا ہے ایسے لوگوں کو؟ حالانکہ دیکھنا چاہیے میرے بھائیوں. جس طرح سے آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں زکوٰۃ کے ذریعے سے، جس طرح سے آپ مسکینوں کی مدد کرتے ہیں زکوٰۃ کے ذریعے سے، ایسے ہی ان لوگوں کی بھی مدد زکوٰۃ کے ذریعے سے کرنی چاہیے جنہوں نے قرض لیا ہے. لیکن یہ خال کہیں بھی نظر نہیں آتا، کہیں بھی نظر نہیں آتا ہے. میرے بھائیو آپ دیکھیے وہ آیت جس کے اندر مستحقین زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے اللہ نے، زکوٰۃ کن کو دی جائے گی، ایسے لوگوں کا جہاں اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اسی آیت میں اللہ نے ایسے لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے قرض لیا ہے، ان کی مدد کرنے کے حوالے سے. اللہ نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین. اللہ نے فرمایا بے شک زکوٰۃ فقیروں کے لیے، بے شک زکوٰۃ مسکینوں کے لیے، بے شک زکوٰۃ جو لوگ زکوٰۃ کو وصولتے ہیں ان کے لیے، اور اسی طریقے سے جن کا تالیف قلب مطلوب ہو ان کے لیے، وہ پھر رقاب گردن کو آزاد کرانے کے لیے، والغارمین اور جو لوگ قرض دار ہیں، جن لوگوں نے قرض لیا ہے ان کے قرضے کی ادائیگی کے لیے بھی زکوٰۃ سے آپ ہیلپ کیجئے، مدد کیجئے. اللہ کا یہ حکم ہے. کبھی دیکھا سماج کے اندر؟ یعنی اگر کسی نے قرض لیا ہے نا، اس کو دیتے ہوئے بہت بھاری پڑتا ہے. ایسے لوگوں پر لوگ غور ہی نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر لوگ جو ہے نگاہ ہی نہیں دوڑاتے ہیں. بس ان کی نگاہوں میں بہت ہوا تو کوئی غریب اور فقیر مل گیا، اسی کی طرف جو ہے بڑھتے رہتے ہیں، اسی کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھاتے ہیں. حالانکہ وہ غریب اور مسکین پیسے جمع کر کے پتہ نہیں کتنے پیسوں کو جمع کیا ہے. لاکھوں روپے مرنے کے بعد دیکھا جاتا ہے اس کے پاس سے نکلتا ہے کروڑوں روپے نکلتا ہے. ایسے بھی واقعات ہیں جو آدمی مسکین بن کر کے لوگوں سے سوال کرتا رہا، اور جب اس کا انتقال ہوا تو کروڑوں روپے اس کے پاس نکلے. تو ایسے لوگوں کو تو سب دیتے ہیں، کیونکہ اس کا حلیہ ایسا رہتا ہے، اس نے اپنے آپ کو بنا کر کے ایسا سامنے والے کو پیش کیا ہے، اس لیے آدمی ترس کھا کر کے ایسے لوگوں کو دیتا ہے. لیکن بیچارہ جو عزت کا متلاشی ہے، جو عزت جس کی نگاہ ہمیں پیاری ہے، جس کو کہتے ہیں خوددار ہے، جو خوددار ہے، جو غیرت مند ہے، اپنی خودداری کی بنیاد پر کسی سے کہتا نہیں ہے کہ میں پرابلم میں ہوں، میں پریشان ہوں. تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم لوگ دیکھیں ایسے لوگوں کو جو اس طرح پریشان ہیں، بیچارے قرض لے کر کے قرض کی ادائیگی نہیں کر پاتے ہیں. ایسے لوگوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے، سماج کے اندر ڈھونڈنا چاہیے. کیا آپ کو نہیں ملیں گے سماج میں ایسے لوگ جنہوں نے ضرورت کی تکمیل کے لیے قرضہ لیا ہے؟ ایسے بہت سارے سماج کے اندر ملیں گے جو محنت کرتے ہیں دن رات، لیکن ان کی جو خواہشات ہیں یا ان کی جو ضرورتیں ہیں، جائز ضرورتیں، وہ پوری نہیں ہو پاتی ہیں، اس کے لیے وہ بیچارے قرض لیتے ہیں. تو جن کے پاس پیسے جنہیں اللہ نے دیا ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری اسلام ڈالتا ہے کہ ان لوگوں پر بھی خرچہ کریں جن لوگوں نے قرض لیا ہے. یعنی ان کی قرض کی ادائیگی کا کچھ نہ کچھ بندوبست ایسے لوگوں کو کرنا چاہیے. ایک بار آپ نے کسی مسکین کو زکوٰۃ دے دیا، ایک بار کسی فقیر کو آپ نے زکوٰۃ دے دیا، اب ایک بار جس نے قرض لیا ہے اس کو بھی زکوٰۃ دے دیجئے نا، پوری کی پوری زکوٰۃ دے دیجئے آپ. اگر واقعی سامنے والا آدمی نیک ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کمانے کے لیے، اپنے گھر والوں کو پالنے اور پوسنے کے لیے، ان کی روزی روٹی چلانے کے لیے بیچارہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے، دن رات محنتوں میں لگا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر کے آپ کو دینا چاہیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اسلام اس حوالے سے آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اور اسلام نے اس حوالے سے آپ کو ابھارا بھی ہے. کیا کہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نفس عن مومن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. جو کسی مومن کی تنگ دستی، غربت و مفلسی اور پریشانی کو دور کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا.
اور جو کسی کی مجبوری پر سہولت و آسانی پیدا کر دے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انذر معسرا او وضع عنہ اذلہ اللہ فی ذلہ، جو تنگ دست مقروض کو مہلت دے یا اس کے قرضے کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں ایسے لوگوں کو جگہ عطا فرمائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک بہت مشہور روایت جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی بھی مدد کرتا رہتا ہے۔ بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ کیا ہمیں پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے؟ اگر ہمیں یہ پسند ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے، ہماری نصرت کرے، ہماری تائید کرے، ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، تو ہمیں اس کے غریب اور محتاج بندوں کی مدد کرنی چاہیے، خاص طور سے جو مقروض ہیں، جنہوں نے قرضہ لیا ہے غربت کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے، ان کی مدد ہمیں کرنی چاہیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے۔ اور ظاہر بات ہے جس بندے کی مدد اللہ کرنے پر آ جائے دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہ ہم سب کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے دیکھیں کسی آدمی نے کسی کو قرضہ دیا ہے، اب وہ مطالبہ کر رہا ہے اپنے پیسے کا، اگر وہ معاف کر دیتا ہے یعنی مطالبہ کرنے کے بعد بار بار اصرار کرنے کے بعد بھی سامنے والا نہیں دے پاتا ہے اور یہ آدمی اگر اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس کو معاف کر دیتا ہے تو یہ بہت بڑے ثواب کی بات ہے، بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من انذر معسرا او وضع عنہ اذ اللہ فی ذلہ، جو تنگ دست کو معاف کر دے یعنی جس نے قرضہ لیا ہے اگر وہ لوٹا نہیں پائے اور وہ جو ہے دینے والا اس کو معاف کر دے تو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں ایسے لوگوں کو جگہ عطا فرماتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک حدیث اتنی پیاری حدیث ہے جسے امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری 2078 کے اندر ذکر کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کان تاجر یدائن الناس فاذا راى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله ان يتجاوز عنا فتجاوز الله عنهم۔ ایک تاجر تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک تاجر تھا جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور جب کسی تنگ دست کو قرض دیتا اور یہ دیکھتا کہ قرض کی ادائیگی میں اسے دقت ہو رہی ہے، نہیں دے پا رہا ہے، تو اپنے بچوں سے کہتا جاتا کہ دیکھنا اسے معاف کر دینا، اگر میں رہا تو میں تو معاف کر دوں گا، لیکن اگر میں ختم ہو گیا تو تم لوگ بھی اس آدمی سے جو ہے قرضے کا مطالبہ مت کرنا۔ امید ہے کہ اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے، امید ہے کہ اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ وہ آدمی جو ہے اپنے بچوں کو اس طرح سے نصیحت کرتا تھا، اللہ رب العالمین کو اس کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے اس کی اس نصیحت کو سن کر کے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ وہ آدمی صرف نصیحت کر رہا ہے اپنے بچوں کو کہ اگر کوئی ہم سے قرضہ لیا اور وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے تو دیکھنا اس سے سختی مت کرنا، اسے معاف کر دینا، اس کو چھوڑ دینا، ہو سکتا ہے اللہ اس کے عوض میں ہمیں معاف فرما دے۔ یہ آدمی اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ جو باپ اپنے بیٹوں کو اس طرح سے نصیحت کرتا تھا اللہ نے اس باپ کی پوری گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو قرض معاف کرنے سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کیا یہ معمولی بات؟ بہت بڑی بات۔ گناہوں کی معافی کے لیے تو سب ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کے لیے ہی کرتے ہیں نا۔ تو گناہوں کی معافی کا اعلان کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کہ اگر کوئی معاف کر دیتا ہے قرضے کو یا اپنے بیٹوں کو وصیت کرتا ہے کہ بیٹے دیکھنا اگر میں نہیں رہا تو تم لوگ فلاں کو معاف کر دینا، مجھ سے قرضہ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے اور اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔